اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71۔ سورہ بنی اسرائیل کل کے درس میں حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دینے کے لیے بنی آدم کو فرشتوں سے یہ کہا گیا تھا سجدہ کرنے کا، تو اس کا ذکر تھا، اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا وہ ذکر تھا۔ اس پہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ مجھے آپ مہلت دیں، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں آدم کی اولاد کو لگام ڈال دوں گا، آپ مجھے مہلت دیں اس پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی چھوٹ دی کہ اذهب، تجھے اجازت ہے، آپ ان کے اوپر اپنی آواز کے ذریعے واستفزز من استطعت منهم بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے، اپنے گھوڑوں کے ذریعے، اپنے پیادہ کے ذریعے، جس طرح آپ کی مرضی ہے ان کو آپ کوشش کرو پھسلانے کی۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، آپ ان کے ساتھ تو اس کے ساتھ شریک ہو جا مال میں، اولاد میں، اور ان کو وعدے بھی دلا۔ ساتھ اللہ نے کہا کہ شیطان کے جتنے وعدے سارے دھوکے پر مبنی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چل سکے گا۔ جو تیری طرف مائل ہوں گے، دل کے ٹیڑھے ہوں گے، دل کے اندھے ہوں گے، انہی پہ تیرا زور چلے گا۔ میرے جو خاص بندے ہوں گے تیرا زور ان پر نہیں چل سکے گا۔ کل کی جو آخری آیت تھی اس میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، اس کو احترام دی ہے۔ ساری دنیا، ساری کائنات بنائی اسی کے لیے تھی۔ اگر یہ اپنی عزت کو برقرار رکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنی خالق کی حقیقت کو پہچان لے، تو یہ دنیا میں بھی عزت والا ہے، آخرت میں بھی۔ اور اگر یہ اپنی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو یہ بھول جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جائے، اس کے فرمان کو بھول جائے، تو دنیا میں بھی یہ ذلت کا شکار ہوگا اور آخرت میں بھی یہ ذلت کا شکار ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، آج کا جو رکوع میں نے پڑھا ہے اس میں تلاوت ہوئی ہے اس کی، اس میں دو قسم کے مضمون ہیں آج۔ ایک تو کل قیامت کا تذکرہ ہے، مختصراً اللہ جل شانہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ کل قیامت میں جب نامہ اعمال ملے گا ہر ایک کو، تو وہاں کیونکہ ہر ایک بندے کا الگ الگ حساب ہوگا، ہر ایک کا اعمال نامہ جو اب لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا، اور اس کے آخر میں مہر لگ جائے گی کہ یہ بندہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اس پہ مہر جب لگ جائے گی تو جو نیک اعمال والے لوگ ہوں گے جنتی، ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور جو جہنمی ہوں گے ان کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بھی پشت کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے ان کو پکڑایا جائے گا کہ دفع ہو جو یہاں سے۔ تو جس طرح دنیا کے اندر جو ہے رزلٹ جب آتا ہے، آپ لوگ اس مراحل سے گزرے ہیں، اسی طرح آگے اب اولاد ہے، ان بچوں کو جب رزلٹ آتا ہے اور جب وہ پاس ہوتے ہیں، بلکہ اچھا رزلٹ جب آتا ہے تو آپ اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے فرسٹ پوزیشن آئی ہے، دوسری پوزیشن آئی ہے، بورڈ میں اس کی پوزیشن لے لی ہے، تو یہ خوشی سے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ کل قیامت میں بھی بالکل یہی صورتحال ہوگی، کیونکہ وہ تو عبدالآباد کا رزلٹ آئے گا، وہاں جو کامیاب ہوگا اس کی خوشی کی انتہائی نہیں ہوگی، اور وہ ہر جگہ لوگوں کو جو اپنے دوست یار ہیں وہاں پہ قیامت کے میدان میں ہر جگہ پھرتا رہے گا، اور لوگوں سے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، سورہ حاقہ میں بھی اس چیز کا ذکر ہے 29ویں سپارے میں، کہ وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو تو صحیح میرا رزلٹ، میرا عمل نامہ پڑھو تو صحیح، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ خوشی اس کے چہرے پہ نظر آئے گی، چمک اس کے چمکے گا وہ،
خوشی اس کی. دیکھو میرا حساب پڑھو، اس میں دیکھو میرا رزلٹ لکھا ہوا ہے کہ میں جنتی ہوں. آج جو میں کامیاب ہو گیا ہوں، ایک ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد ناکامی کا تصور ہی نہیں ہے، وہ تصور ختم ہو گیا. تو کتنی خوشی کا مقام ہوگا جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، وہ ساری مشقت جو اس نے دنیا میں کی ہے، وہ سارا خوف و ہراس جو اس کو قیامت کے میدان میں رہا ہوگا، جیسی نامہ اعمال ہاتھ میں ملا وہ سب کچھ دور ہو گیا. اب ایسی کامیابی کہ اس کے بعد ناکامی ہے ہی نہیں. خوشی کا تو انتہا ہے اس کی. اگر خوشی سے موت آ سکتی اس میدان میں تو یہ مر جاتا، اتنی خوشی ہوگی انسان کو. اور جو جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور جگہوں پہ تذکرہ ہے، آگے بھی آ رہا ہے، تو وہ افسوس کرے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ یہ اعمال نامہ ہمیں ملتے ہی نہیں، یہ ریزلٹ کارڈ ہمارے پاس آتے ہی نہیں. لوگوں سے چھپاتا پھرے گا اور چہرہ اس کا سیاہ تاریک، جیسے رات کا ایک ٹکڑا اس کے چہرے پہ مل دیا گیا، کالک اس کے چہرے پہ مل دی گئی ہوگی، غم کی وجہ سے اتنا سیاہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ ایسی ناکامی ہوگی کہ عبدالآباد کی ناکامی ہے، اس کے بعد اس ناکامی کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر ہم لوگ کسی امتحان میں اگر ناکام ہو جائیں، کسی ایک جگہ پہ ناکام ہو جائیں، ایک شعبے میں ناکام ہو جائیں، ہم دوسرے شعبے میں ٹرائی کرتے ہیں. ایک تجارت میں، ایک دکان میں ناکام ہو جائیں، دوسری جگہ پہ کوشش کرتے ہیں. ایک شہر میں ناکام ہو جائیں، دوسرے شہر میں کوشش کر لیتے ہیں. ہمارے پاس زندگی میں بار بار مہلت ملتی ہے کہ یا کوئی پرچہ پیپر جو ہے وہ اس کی سپلی آ گئی ہے کہ جی اس میں ناکام ہے، دوبارہ آپ ٹرائی کر لو. دوبارہ ٹرائی کرنے کی یہاں مہلت ہے، لیکن وہاں پر اب نہیں ہے. وہاں پر وہ پوچھیں گے کہ اللہ اب کچھ صلح کی صفائی کی کوئی صورت ممکن ہو ہے، کوئی کوشش آپ وہ کریں گے ہر طریقے سے اپنی، کہ کسی طریقے سے یہ نامہ اعمال ہمارا اللہ کے ساتھ جو ہے چلو کچھ سزا بھگت لیں، دوبارہ نئے سرے سے پھر ہمیں کوئی مہلت دی جائے، دوبارہ ہمیں کوئی ٹارگٹ دیے جائے، ہم اس کو کمپلیٹ کریں، پھر اللہ کی طرف اللہ ہمیں جنت کی طرف لے جائے. ہمیں ایسے نہیں ہوگا. وہاں کی جو ناکامی ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی ناکامی سے بچائے. تو آج کا جو مضمون ہے ایک تو یہ ہے، اس میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے کل اناس، ہر ایک شخص کو، بامامہم، اس کے پیشوا کے ساتھ. امام یہاں مفسرین نے اس کے 3-4 قسم کے معنی کیے ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ امام سے مراد جس کی پیشوا، جس کا جس کے پیچھے چلتا رہا ہے. اگر وہ کسی نیک بندے کے پیچھے چلتا رہا ہے اس سمیت ان کو بلایا جائے گا. جو ان کا سربراہ ہوگا، جو ان کا رہنما ہوگا، اس سمیت سب کو بلایا جائے گا. بعض لوگوں نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ امام سے مراد وہ پیغمبر ہوگا جو بندہ آئے گا تو اس کو اس پیغمبر کے ساتھ لا کر کے بھی کس پیغمبر کی امت ہے تو اس طرح اس کی پیغمبر سامنے کھڑا ہوگا اور ہر ایک کی اس طرح اس کی نامہ اعمال اور حساب و کتاب ہوگا اس کا. تو پیغمبروں کے سمیت جو ہے پوری امت کو بلایا جائے گا. اور بعض نے کہا کہ امام سے مراد نامہ اعمال ہے کہ ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ ہم پکاریں گے، ہاں بھئی اپنا اعمال نامہ لاؤ، تمہارے پاس جو ہے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ خوش ہو کر وہ اپنے کتاب کو پڑھیں گے، اپنے رزلٹ کارڈ کو، اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ لفظ فتیلا یہاں پہ آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ولا یظلمون نکیرا ایک لفظ آتا ہے نکیر کا، ایک کتمیر کا اور ایک فتیل کا. 3 لفظ ہیں. 2 لفظ پہلے استعمال آئے ہوئے ہیں وہاں پہ سورہ نساء کے اندر 5ویں سپارے میں، ولا یظلمون نقیرا، وہاں پہ کتمیر کا لفظ بھی ہے. تو یہ کتمیر، فتیل اور ولا یظلمون نقیر، کتمیر اور فتیل، یہ تینوں کھجور کے اندر، جو کھجور کی جو ہڈی ہوتی ہے گٹھلی، اس میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک جو کھجور کو اگر آپ گلٹی کو چیک کریں اس کی پشت کی طرف سے، اس میں ایک نقطہ لگا ہوتا ہے درمیان سے، چیک کریں اس میں نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کو کتمیر کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس
جو چھوٹا سا نقطہ ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور فتیل کہتے ہیں کہ جو کھجور کے سامنے والی سائڈ ہے بالکل درمیان میں جو لکیر سی ہوتی ہے اس کے درمیان دھاگا ہوتا ہے باریک سا، اس کو عربوں کو چونکہ وہاں کھجور زیادہ ہوتی تھی تو عربوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو پتلا سا باریک سا دھاگا ہے اس گٹھلی کے اندر، اس کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک کتمیر کا لفظ ہے، وہ چھلکے کو کہتے ہیں جو کھجور کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ باریک سا پردہ چھلکا سا جو گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے اس کے برابر بھی آپ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ومن کان فی ھذی اعمی، جو بندہ اس دنیا میں اندھا ہو، اندھے سے مراد یہ نہیں کہ اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، اندھے سے مراد یہاں پر جو دل کا اندھا ہے کہ وہ دل کا اندھا بنا ہوا ہے اور وہاں پر قرآن پاک کو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی احکامات کو نہیں دیکھ رہا، نہیں چل رہا ہدایت پہ، جو اس دنیا کے اندر اندھا بنا تو فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی ایسے ہی اندھا ہوگا۔ جو راہ نجات، جو نجات کا راستہ ہے اسلام کا، اس پہ نہیں چلتا، اندھا بنا ہوتا ہے، تو کل قیامت میں بھی وہ اندھا ہی ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے سے انتہائی گم ہوگا، گمراہ ہوگا راستے کے۔ دنیا کی بنسبت یہ آخرت میں راستے سے اور زیادہ گمراہ ہوگا کہ دنیا کے اندر تو پھر بھی بندے کو امکان ہے کہ اگر راستہ غلط ہو گیا تو بندہ پھر بھی صحیح چل پڑ سکتا ہے، کسی وقت کسی سے پوچھ لے تو راستہ دوبارہ بندہ ہدایت پہ آ سکتا ہے۔ لیکن آخرت کے اندر جو بندہ گمراہ ہو جائے وہاں تو کسی سے کیا پوچھے گا، وہ راستہ وہ متعین ہوگی، اسی طرف چلے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ یہ آج کے جو رکوع ہے اس میں دوسرا مضمون ہے اور انتہائی اہم ہے میرے اور آپ کے لیے۔ واقعہ یوں ہوا کہ طائف کے جو مشرکین تھے ان کا وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ معاملات ہیں، اس کو آپ طے کر لیں، کچھ آپ ہماری بات مان لیں، کچھ ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اسلام لانے کے بعد زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، باقی نماز کے اندر جو ہے رکوع سجدہ یہ میں اچھا نہیں معلوم ہوتا، تو آپ ہمیں اس سے مستثنا کریں، زکوٰۃ سے بھی آپ ہمیں مستثنا کریں کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح جہاں تک بتوں کی بات ہے تو 1 سال تک آپ ہمیں مہلت دیں اسلام لانے کے بعد کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو دور کریں گے، تو ہم اپنے ہاتھوں سے توڑیں گے نہیں ان بتوں کو۔ البتہ ان بتوں کو اوپر جو نظر و نیاز لوگ چڑھاتے ہیں، پیسے وغیرہ دیتے ہیں، وہ ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس قسم کے مطالبے انہوں نے رکھے، بدلے میں ہم پوری وادی کے لوگ جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا اور یہ کہا کہ یہ لوگ آپ کو اپنی جو ہے نا وہ باتوں سے، نرم باتوں سے، چکنی چپڑی باتوں سے آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر زبان سے تیز بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کسی طریقے سے ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ اگر آپ ہلکا سا بھی ان کی طرف مائل ہوں تو پھر تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیات میں بہت سخت تاکید کے ساتھ تاکید دی گئی ہے۔ اس میں دیکھیں ایک تو کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے لوگوں کے ساتھ وہ کوئی عجیب طریقے سے، جو اللہ کے جتنے قریب ہے اس کی غلطی انتہائی بھاری ہوتی ہے، جو اللہ سے تعلق دور ہے اس کا، تو اس کی غلطی اتنی بڑی نہیں شمار ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک پتہ کھایا تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ لباس جو ان کی عزت کا رہا وہی اتار دی ادھر ہی وہاں پہ، اور بدلے میں ایک مرتبہ لغزش ہوئی اس کی، اور وہ لغزش بھی ایسی کہ خود اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آگے ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ کے اندر 16ویں سپارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ آدم سے بھول ہو گئی تھی، آدم نے قصداً ایسے نہیں کیا، خود اللہ صفائی دے رہے ہیں اس کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتارا، کہا کہ نہیں اب یہ غلطی کی معافی نہیں ہے آپ کی، کہ
کہ آپ تو میرے اتنے قریب ہو اور پھر آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ غلطی کی معافی نہیں، اب جاؤ. پورے ایک پلان ہی تبدیل کر دی، جنت سے دنیا میں اتار دیا. آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو کہ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کے قوم پر جو ہے وہ عذاب آئے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن اب حضرت یونس علیہ السلام صرف یہ سمجھے کہ شاید عذاب کا وقت قریب ہے تو میں چلا جاؤں یہاں سے. اب وہ نکل گئے اپنی بستی سے کہ بھئی اس بستی پر عذاب آئے گا تو میں اپنی جان بچا لوں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ میرے پوچھے بغیر کیسے باہر چلا گئے. وہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا کہ آپ رکو اور وہ چلے گئے، نافرمانی نہیں کی. صرف اللہ کو اتنی چھوٹی سی یہ بات پسند نہیں آئی کہ میری اجازت کے بغیر اس پیغمبر نے یہاں اس بستی سے قدم کیوں نکالا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو مچھلی کے پیٹ میں وہ 40 دن رہے، وہاں پہ مچھلی نے کھا لیا. اب دیکھ لیں مچھلی کے پیٹ میں ایسے نہیں کہ ایسے کمرہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. مچھلی کے پیٹ میں اگر بندے کا سانس گھٹتا ہے وہاں پہ جو وہاں زندہ انسان ہے اور وہ کس تکلیف کے عالم میں ہوں گے، وہ پیغمبر ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر، سورہ صافات میں ذکر ہے، اگر مچھلی کے پیٹ میں یہ استغفار نہ کرتے، وہاں مجھے نہ پکارتے، تو میں ان کو قیامت کے دن تک ان پیٹ کے اندر رکھتا. کتنی شدید قسم کی وعید. لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اس کی پیٹ کے اندر ہی رہتے جس دن سب لوگ اٹھائے جاتے، قیامت تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے ہیں. تو وہاں بھی مجھے پکارا تو وہ قبول ہوئی، تب یہ باہر نکلے وہاں سے. آگے سورہ صافات میں آئے گا یہ. تو جتنے جو قربت ہے جس کی انتہائی قربت، تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو معاملہ اور ہوتا ہے کہ جو ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے تو ہم اس کو نوازتے ہیں، اور اس کی جو غلطی ہوتی ہیں وہ عام بندوں کی چھوٹی غلطیاں اور اپنے بچوں کی ہم بڑی غلطی بھی معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. جو بندہ اللہ کے ہاں جتنا قریب ہوتا جائے گا تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی شمار ہوتی ہیں. اسی وجہ سے علماء کی جو غلطیاں ہیں وہ عام غلطیاں نہیں ہوتی. سورہ صف کے اندر 28ویں سپارے میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یہ بنی اسرائیل کے جو علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی سمجھ دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے جب عمل نہیں کیا تو اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ ان کی مثال تو اس گدے کی طرح ہے جس گدے کے اوپر کتابیں لاد دو تو اس گدے کو کتابوں میں کوئی فائدہ نہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ان کی مثال تو گدے کی طرح ہے، يحمل اسفارا. اس سے پہلے ہم 9ویں سپارے میں بلم ابن باورا کا وہ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ علم اور وہ سب چیزیں چھین لی، بزرگی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل کتے کی طرح بنا دیا کہ زبان باہر نکل گئی، کتے کی طرح ہامنے لگ گیا. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. تو جہاں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، گناہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے. تو ان آیات میں آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جب ہم سورہ ہود پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اب سورہ ہود میں وہ کون سے مضامین تھے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مجھے اس نے تو بوڑھا کر دیا؟ وہ علماء فرماتے ہیں اس کی جو آخری رکوع کے اندر جو آیات آ رہی ہیں کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اے نبی آپ بالکل سیدھا رہیں، کما امرت، جیسا کہ آپ کو آرڈر دیا جاتا ہے، جیسے آپ کو آرڈر ملتا ہے بالکل آپ سیدھا اس پر چلیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ ان ظالموں کی طرف، مشرکین کی طرف مائل نہ ہونا کہ دل میں آپ کیا آئے تھوڑا سا آپ ادھر چلے جائیں، ایسے نہیں کرنا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ایسے کرو گے تو پھر جہنم کی آگ آپ کو لگ جائے گی. تو اتنی شدید وعیدیں آئی ہیں. یہی وہ چیز یہاں پہ بھی ذکر ہے. اسی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو تھاما نہ ہوتا تو ان کی چکنی چپڑی باتوں پہ آ کر آپ ہلکا سا تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اور اگر آپ ہلکا سا بھی مائل ہو جاتے تو ہم آپ کو دنیا کے اندر دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا ہی عذاب دیتے. کہ آپ تو امام الانبیاء ہے
آپ کا تو مقام ہی انتہائی اعلیٰ ہے، پھر آپ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ مائل ہوئے نہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر مائل ہوئے، اللہ فرما رہے کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو یہ کہا، جب انہوں نے اس وفد نے یہ بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ آپ سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ آپ چاند رکھ دو، میں تب بھی اپنی بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نہیں ممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کو اس چیز کی چھوٹ دے دوں، آپ کو اجازت دے دوں۔ تو یہی چیز صحابہ کے جو ہے وہ چلی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا کہ ان کے خلاف جہاد ہوگا، زکوٰۃ کے منکر کافر ہو گئے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ جی اس وقت جو امت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غم کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، باہر کے جو کافر ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری پر چڑھائی کریں۔ ان حالات میں اپنوں کو سزا دینا یہ صحیح نہیں، آپ اپنوں کو سزا نہ دیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس بکری کے ساتھ زکوٰۃ رسی دیا کرتا تھا، اب اگر وہ رسی بھی نہ دے تو اس کے خلاف بھی میں جو ہے نا جہاد کروں گا کہ وہ کیوں اس جگہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ بالکل سیدھا جس راستے پہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں چھوڑا ہے، بالکل اس راستے پہ چلیں گے، ذرا آگے پیچھے ہٹنا نہیں، نرم نہیں ہے، سمجھانا نرم انداز سے، جسے کہ فقولا لہ قولا لینا، نرم انداز سے، پیارے انداز سے، دلائل سے سمجھانا، لیکن اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنا، موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سمجھائیں گے نرم انداز سے، بات نرم انداز سے کریں گے، لیکن موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو ان چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں، آزمائش میں، آپ کو امتحان میں ڈال دیتے، عَنِ الَّذِي، اس توحید سے، اس وحی سے، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، تاکہ تو بھی ہمارے اوپر کچھ اور گھڑ لیتا، جو ہم نے آپ کو دیے اس کے علاوہ آپ کچھ اور بات کرنے لگ جاتے۔ وَإِذًا، اور اگر آپ ایسی بات کرتے، یعنی ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے، کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہوتی، تو اس وقت لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ کافر، یہ مشرک آپ کو دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ، تو البتہ تحقیق قریب تھا کہ ترکن الیہم، آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف، شیئن قلیلا، تھوڑا تھوڑا مائل ہونا۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اور جب تھوڑا سا مائل ہوتے تو اس کی سزا کیا ہوتی؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات، تو ہم اس وقت آپ کو چھکاتے ضعف الحیات، دنیا کے اندر دگنی سزا، وضعف الممات، اور موت کے بعد دگنی سزا، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر اس کے بعد آپ ہمارے خلاف کوئی اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاتے، کہ آپ کو کوئی مددگار نہ ہوتا کہ آپ کو کوئی سنبھال لیتا۔ اب کتنی سخت آیتیں ہیں کہ اللہ کے عذاب سے سارے پیغمبر تو، کیونکہ وہ تو معارف الہی کے، اللہ کی معرفت کے سب جانتے ہیں، وہ اور زیادہ ڈرتے تھے، خشیت ان میں اور زیادہ تھی۔ جس طرح واقعہ آتا ہے، کیونکہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہاں جو صورت ہے سورہ فتح، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ آپ کے ہم نے سابقہ گناہ اگر کبھی تھے تو کوئی نہیں، ویسے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کے آگے پیچھے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کبھی ہوتی نہیں، لغزشیں ہوتی ہیں وہاں وہ بھی معاف ہے ان کی، تو پیغمبر معصوم ہیں، اس کے باوجود اللہ کے پیارے پیغمبر ساری رات روتے ہوئے گزارتے، تو ان کے جو سینے سے ایسے آواز آتی جیسے ہانڈی ابل رہی ہو، ایسے غم کی اور اس کی آواز آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات کہتی ہے، آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا کہ ان سے عرض کر دیتی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں آپ کے پاؤں، رات کو آپ اتنی جو ہے وہ تہجد میں اتنا آپ روتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو جتنا اعلیٰ مقام اتنا ہی شکر بھی انتہائی اعلیٰ۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور
قریب تک کہ یہ لوگ آپ پر ہلا دیتے، تیرے اوپر ہلا دیتے زمین، من الارض، زمین آپ سے ہلا دیتے، آپ کے پاؤں سے زمین نکال دیتے، لیخرجوک منہا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ یہ مکہ کے اندر قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس زمین سے نکال دیتے۔ وَإِذَن، اور اگر ایسا ہوا تو لا يلبسون خلافک الا قلیلا، تو نہیں ٹھہریں گے یہ لوگ آپ کے پیچھے الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ جن لوگوں نے آپ کو نکالا بستی سے، اگر مکہ سے آپ کو نکالیں تو پھر آپ کے بعد یہ بھی نہیں ٹھہریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو پھر یوں گوئے کہ نکالنے پر مجبور کیا گیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر جب ہجرت کر کے گئے تو پہلی ہجری کے اندر جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا، اور 70 بڑے بڑے صحابہ، 70 بڑے بڑے کافر اس میں مارے گئے تھے، اور 70 گرفتار ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا آپ کے بعد پھر یہ لوگ ٹھہریں گے نہیں، اور پھر 5-6 سال 8 سال کے عرصے میں یہ صفایا ہو گیا، مکہ سے مشرکین کا بالکل صفایا ہو گیا کہ آپ کے بعد میں تھوڑی عرصے ہی ٹھہریں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ طریقہ ہے ان کا جن کو ہم نے بھیجا تھا آپ سے پہلے پیغمبروں سے۔ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان کا بھی یہی طریقہ گزرا کہ اگر پیغمبر کو بستی سے نکالا گیا تو پھر وہ بستی والے بہت کم عرصہ لگاتے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ان پہ۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور ہمارے اس قانون کے لیے آپ نہیں پائیں گے کوئی تبدیلی۔ یہ قانون جو ہمارا شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ تبدیل اب بھی نہیں ہوگا۔